اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک سورت قصص آیت نمبر 53۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانیں تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ اندازہ لگا لو ایک تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے فرمان مبارک وچ حکمت، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی دی ذات سورت قصص آیت نمبر 59 پہ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، یعنی کہ ظلم جس میں بد جائے۔ ایسے ایک ضرب المثل بھی ہے نا، بس ظلم جس میں بدتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ دی بعد کوئی نبی نہیں۔ اے ہون ہر مسلمان یعنی کہ میری تواڈی ہر مسلمان دی یہ ذمہ داری ہے اپنے دین نو سکھے تے اگاں سکھائے، ٹھیک ہے جی۔ ہن اسی یہ دین نو سیکھنا تے اگاں سکھانا ہے۔ آیتاں کلام پاک دیاں دا ترجمہ، اللہ دا قرآن، اللہ دا دین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان مبارک خود سیکھنے نے تے انہاں نو اگاں سکھانے، اور جس وقت اگاں سکھاواں دے لوکاں نو ڈر سناواں دے و آخرت دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں جے، اے ایڈیاں لاڈلیاں جس طریقے نال اسی سمجھیے نا اس طرح ہین نہیں جے۔ او خدارا اپنیاں اکھاں گیڑ لیے اسی غفلت دی زندگی گزار رہے ہوں۔ اے مت حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے سارے تے رحم و کرم فرمائے تے سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اسی بالکل دین والی پٹری تی ڈلے جے، اور جس چیز وچ اسی اپنی کامیابی سمجھنے پے وہ کوئی کامیابی نہیں جے۔ اندازہ لگا لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت چھڈ دیو۔ فرقہ واریت وچ کامیابی نہیں، کامیابی اگر ہے تے اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے آکھے لگ کے زندگی گزارنی جے وچ کامیابی جے۔ او خدارا صحیح گل ہے، ساڈے تے اس چیز تے ساڈا آخرت تے یقین کو نہیں پیا بجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جڑیاں تعلیمات آئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نو جو تعلیمات فرمائیاں، کوئی صحابی دسو ہاں اوے صحابی تے نمازی نہ ہوئے ایک بھی؟ او خدارا صحابی وسیع لگیا انہیں جھوٹ نہیں بولیا، نماز دی پابندی، ایمانداری ساڈے وچ کیڑی شے جی؟ ماں سوائے نعرے بازی تھی عملاً تے کوئی شے ہے ہی کو نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دی ذات دعائی کر سکنے ہیں جی، اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ ایس آیت بھی تھوڑا جہا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات جنوں اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی ہٹ کے پکارنے ہیں، اللہ تعالیٰ دی ذات نال شریک ٹھہرانے ہاں، تے اللہ تعالیٰ دی ذات روزے معاشر نو ساڈے کولوں پوچھے دی، ہاں جی کتھے جے تواڈے جنہاں کولوں دعاواں منگدے رہے ہو، جنہاں نو شریک ٹھہراندے رہے ہو، کتھے جی؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اے اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں
بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی ہے، وہ بلند تر ہے ہر چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے دیکھو نا فرماندے نے ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਨੇ। اور اللہ تعالیٰ دی ذات اتنے فرماندے نے عیسایا مبارکہ وچ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات دن نو اتنا لمبا کر دے کہ قیامت تک وہ دن نہیں رہے، کوئی دنیا دی ایسی طاقت ہے جڑی وچ رات بھی لے بھی؟ او خدا را ان اللہ علی کل شیء قدیر، واحد ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ دی ذات ہے جیڑی بابرکت ذات ہر چیز سے قدرت رکھتی ہے۔ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں سے اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اے ہن قارون نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے عطا فرمائے تے لوکاں نے انہوں تھوڑا جہا آگاہ بھی کیتا
کہ وہ انہاں خزانیاں دا اللہ تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کر تے اپنے واسطے کوئی آخرت دا بھی سوچ۔ لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے ساریاں تے رحم و کرم فرمائے تے سانو ساریاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ لیکن انہیں اس بارے نہ سوچا۔ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا، اور جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی بعض برس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دنی ہے۔ اے ساڈے بھی اج حقیقت وچ اسی بھی سمجھنے ہاں خوش قسمت ہوئے جہدے کولے دنیا دا مال زیادہ ہے۔ او خدارا اسی میں جس طرح آخیا نا، میں کہ ساری زبان تے کچھ ہوندا ہے تے عمل کچھ ہے۔ ہن زبان تے اسی دنیا دا اگر کامیاب انسان سمجھنے ہیں نا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے گل ٹھیک ہے۔ و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کامیاب ترین انسان سمجھنے ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پردہ فرمایا تے گھر وچ اتنا تیل نہیں آیا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوا جلا سکدی۔ اچھا ہن دیکھو زبان تے لفظ کے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہا کامیاب انسان کو نہیں، تے عملاً کے اسی دیکھنے ہاں تے یا ساڈی خواہش کی ہوندی ہے کرنے کے ہاں تکنے کے ہاں، خواہش یہ ہوندی ہے کہ جد اسی اس دنیا دی رخصت ہوئیے نا اتنا کوئی مال ہوئے کہ ساڈیاں 7 پشتاں بھی پیاں کھان تے وہ نہ مکے۔ خواہش ساڈی ہے کامیاب انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نے اس دنیا دے بارے سوچیا ہی نہیں۔ جد ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ فرما رہے ہیں نا تے وہ تھلے کہہ لو پٹھا جس طرح پٹھے والی منجی ہے نا اس طرح کا وہ تھلے چٹائی پئی ہے وہ لیٹے آئے تو جس ٹائم اٹھایا تو پتہ جی پٹھے والی منجی یا وہ اس طرح دی تے بندہ قمیض لائی ہوئے لیٹے آئے تو وہ اندر ماس کے اندر تھوڑی تھوڑی کھب دی وہ نشانی پی جاتی ہے تو وہ دیکھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دونوں جہاناں دا سردار تے پیچھے دیکھو نا چٹا وہ گدا کو نہیں جدوں تے آپ آرام فرماؤ اس طرح دی تسی وہ ڈب شب تے لمے پے ہو تے بچ کھبی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ عمر ایے بھی تو صحیح دھوکھے وچ، یعنی کہ دنیا ایک دھوکھا ہے جہدے مگر اسی دن رات ایک کیتے ہے۔ کوشش کریے اپنی آخرت دے بارے سوچیے۔ کامیاب انسان ہوئے جنہیں اپنی آخرت سواری، قسمت والا ہوئے جیڑا اپنی آخرت سوارنے دے چکر وچ ہے۔ اے دنیا دا ملنا قسمت نہیں جے۔ او بندہ مقدرہ والا ہے جنہوں بے شک دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے عطا کیتی ہے تو وہ پھر بھی آخرت دے بارے سوچ دے کامیاب ہو جائے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، جی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے
دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارے والے ہوں۔ آخر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ یعنی کہ قارون نو اللہ تعالیٰ دی ذات دے حکم نال زمین وچ دنسایا گیا، اودے خزانیاں دیاں چابیاں بھی اودے اتے زمین دے اندر ہی دنسائیاں گئیاں۔ اگر وہ قسمت والا ہوندا تے اے کم تے نہ ہوندا۔ قسمت پیسے وچ نہیں۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے نے، آخرت کا یہ بلا گھر ہم ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، تو اپنے رب کی طرف سے بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ اور ذات، اس کے لیے فرمان روائی ہے، تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ، سورۃ القصص کل انشاءاللہ بشرط زندگی سورۃ العنکبوت تے اے جس طرح کہ سارے اگے ایک گزارش کی تھی، ایک تے کوشش کرو اللہ تعالیٰ دی ذات اگر اس بابرکت مہینے وچ یا باقی مہینیاں وچ بھی جس وقت اذان تی پہلا جاگ آوے، اے جڑا اسی عشاء تی فوراً بعد جڑی نماز پڑھنے ہاں، ایکچوئل اے تہجد دا حصہ ہے، یعنی اذان تی پہلا۔ بہرحال وہ چونکہ سانوں اس چیز دا یقین نہیں ہوندا کہ تہجد نال جاگ آوے دی، تے یا ایک عادت بن گئی ہے، کیونکہ کافی ایسے ساڈے نمازی ہیں نے جنہاں دے علم وچ ہوندا ہے کہ وہ الحمدللہ تہجد ویلے نال جاگ پین دے، لیکن پھر بھی وہ سنتاں، نفل، وتر اے عشاء نال ہی پڑھ لیندے نے، جبکہ ایدا ویسے طریقہ کار اے جی عشاء نال فرض پڑھ لو نا تے چوکھا کرنے تے عشاء دے فرضاں دی بعد 2 سنتاں پڑھ لو، اس دی بعد باقی نماز
اگر یقین ہے کہ تہجد نال جاگ آوے دی تو وہ پڑھو ہی تہجد دے وقت، اگر نہیں تو سونے دی پہلا وہ نماز ادا کرو، نوافل وطر سونے دی پہلا، اگر اس چیز سے یقین نہیں کہ تہجد نال جاگ آ جائے دی، ادا تانوں اجر زیادہ ملے گا جڑا اسی عشاء دے نال ادا حصہ بنا دیتے۔ بہرحال یہ ہے ٹاپک نہیں، عرض کرنے دا مقصد کہ 2 نفل حاجت دے صراط مستقیم واسطے پڑھیا کرو کہ یا اللہ سانوں سیدھے رستے تے چلا، دنیا میں منگو لیکن نال آخرت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ایک دعا پسند فرمائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا خوبصورت بنا دے، یا اللہ میری آخرت بھی خوبصورت بنا دے، یا اللہ منوں اگ دے عذاب دی بچائی، یعنی دنیا آخرت دی بلائی منگنا تے اگ دے عذاب دی بچن دی دعا منگنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دے اے کوشش کرو، اے معمول بناؤ، پھر کلام پاک جد بھی پڑھو ترجمے نال پڑھو، سانوں پتہ لگے اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات کے نے۔ ایک اے گارنٹیڈ تسی تقریباً 5-7 باری کلام پاک ترجمے نال پڑھ لیا نا، تے تانوں پتہ لگ جائے گا اے جڑے ساڈے خطیب نے نا، معذرت نال جنہاں نے نہ انہاں نوں اپنیاں قبراں دا خوف، ایسی گل کردے نے و اللہ تعالیٰ دی ذات دا فرمان بیان کردے نے، وہ کوئی آیت تھوڑی جی نا، اللہ تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ بھی اس طرح دے بندیاں دا ذکر فرماندے نے، و اپنے وہ جڑے متشابہ آیات نے نا اپنے مقصد واسطے انہاں نوں استعمال کر لیا۔ ڈر اس چیز دا انہاں نوں نہیں لگدا، با کلام پاک دا حوالہ دے کے اپنی جڑی کوئی نویں چیز تسی تیار کردے ہو یا انہوں صحیح کرنے دی کوشش کردے ہو، اے سوچو کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل اللہ تعالیٰ ذات نے نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تی بہتر کوئی اللہ دا قرآن سمجھ سکدے؟ کدے خیال کرو، تے جے اگر وہ گل اسی طرح ہی ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دی پہلا نہ عمل کر فرماندے۔ وہ خدا را ایک دیاڑے میں اسے گلے بار بار کہنا اے اپنے خطیب صاحبان نوں، میں تسی بھی مر جانے اللہ دے، ہاں میں تسی بھی اپنے اعمال دا جواب دینا ہے، کہ جواب دیا دے؟ ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی روز محشر نوں ساڈے سامنے پیش ہوئے دی، کہ جواب دیا دے کہ یا اللہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، یا اللہ اسی تیری مخلوق نوں ایس کہرے پانی لائی رکھے، اس سانوں میں پوچھ ہوئے دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جا سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ روزہ بند ہونے وچ تقریباً منا کوئی گھنٹہ باقی رہ گیا جی، ذرا جلدی کھا پی لو، کل دے دن دی معافی دیو، لیکن تھوڑا جہا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ چابی انہاں نے الگ، لیکن الحمدللہ اللہ دی توفیق نال میں اپنے ٹائم اتنے آ گیا، لیکن چابی وہ جس بندے نے بھی آخر تے بند کیا وہ چابی گل بند جیب وچ پا کے گھر لے گیا۔ تو انسان ہے نا، ہر ایک کو مغالطہ لگ سکتا ہے، تو اس وجہ دی تے یعنی کہ میری طرفوں کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے توفیق بھی عطا فرمائی اٹھنے دی اور اٹھ کے مسجد آونے دی، لیکن اس وجہ دی گل نہیں ہو سکیا۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں ساریاں نوں اپنے دین نوں سمجھنے اور سمجھ کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے، آمین آمین آمین، وآخر علینا الحمدللہ رب العالمین۔